نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کا درس سورۃ ابراہیم سے ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم کیوں ہے؟ اس سورت میں عام طور پہ توحید کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے۔ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں عموماً عقائد پر بات ہوتی ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں اکثر احکام کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اس کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی، اس لیے جب بھی کہیں تفصیل کے ساتھ توحید اور عقائد کا ذکر ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی وہاں ضرور ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ یہاں توحید کے مضامین بکثرت ہیں، اور اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ ابراہیم الف لام را سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کے معنی اور مطلب میں پڑھنا یہ گمراہی ہے، اس لیے صرف اس پر اعتماد کر کے آگے نکلنا چاہیے۔ متشابہات کی کئی اقسام ہیں۔ متشابہات کی دو قسمیں: نمبر ایک، جس کا معنی تو معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو۔ نمبر دو، جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور اس کی مراد بھی معلوم نہ ہو۔ جس کا معنی معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ید جماعت پر ہے۔ اب لفظ ید کا معنی تو معلوم ہے، عربی میں اس کا معنی ہاتھ ہے، لیکن یہاں ید سے کیا مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ اے نوح آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب جو لفظ اعین ہے یہ عین کی جمع ہے۔ اب عین کا معنی عربی زبان میں آنکھ ہے، لیکن یہاں عین سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ان الفاظ کا معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے یوم یکشف عن ساق، جب قیامت کے دن ساق سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ اب ساق کا معنی پنڈلی یہ تو معلوم ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو اس وقت کیا معنی ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى، اب استوا کا معنی بھی معلوم ہے، اعلیٰ کا معنی بھی معلوم ہے، عرش کا معنی بھی معلوم ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو متشابہ کی ایک قسم وہ جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور اس کی مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے یہی سورت کے پہلے الفاظ الف لام را، نہ ان کا معنی معلوم ہے اور نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جو متشابہات ہیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ لگتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ راسخین فی العلم، مضبوط علم والے لوگ صرف یہ کہہ کر کہ ہم اس پر ایمان لائے آگے چل دیتے ہیں، اس کی بحث میں اور اس کی تحقیق میں نہیں پڑتے۔ کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ یہاں ظلمات سے مراد کفر ہے، شرک ہے، بدعات کے اندھیرے ہیں، اور نور سے مراد توحید ہے، سنت اور اعمال حسنہ کی روشنی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ لفظ ظلمات کو جمع لائے ہیں اور لفظ نور کو مفرد لائے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ کفر کی کئی اقسام ہیں، بدعات کی کئی اقسام ہیں، شرک کی کئی اقسام ہیں، اس لیے ظلمات کا لفظ لائے ہیں۔
اور نور کا لفظ واحد لائے ہیں، مفرد لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، سنت کی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر علاقے کی سنت الگ الگ ہو، نہیں، سنت ایک ہی ہوتی ہے، بدعات الگ الگ ہوتی ہیں۔ سونے کا جو سنت طریقہ پاکستان میں ہے وہی امریکہ میں ہے، وہی سعودیہ میں ہے۔ کھانے کا سنت طریقہ جو پاکستان میں ہے وہی امریکہ میں ہے، وہی سعودیہ میں ہے، وہی ساری دنیا میں ہے۔ سنت اور بدعت کی مثال سمجھیں، ہمارے شیخ حضرت اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے گندم کی فصل ہے، چاول مکئی کی فصل ہے، تو پوری دنیا کے اندر گندم کے دانے کی شکل ایک جیسی ہے، مکئی کے دانے کی شکل ایک جیسی ہے، چاول کے دانے کی شکل ایک جیسی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ 19-20 میں کہیں دانہ کچھ موٹا پیدا ہو، کہیں کچھ باریک پیدا ہو، لیکن ایک جیسی شکل، ایک جیسے پودے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بدعات، ان فصلوں کے اندر جو خود رو جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ان فصلوں کو خراب کرتی ہیں، جسے زمیندار سپرے کر کے یا تیزاب ڈال کے یا دوائیاں ڈال کے ختم کرتا ہے تاکہ میری اصل فصل کو نقصان نہ ہو، تو خود رو بوٹیاں ساری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہیں۔ پنجاب کی خود رو بوٹیاں اور طرح کی ہیں، سرحد میں چلے جائیں اور طرح کی ہیں، کشمیر کے علاقے میں چلے جائیں اور طرح کی ہیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں اور طرح کی ہے۔ اس لیے سنت ساری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہے اور ایمان ایک جیسا ہے، لیکن بدعات یہ جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ خود رو چیزوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں کفر و شرک کے لیے ظلمات جمع کا لفظ بولا ہے، اور توحید و سنت اور نیک اعمال کے لیے واحد کا لفظ بولا ہے، نور، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد اسی صورت کی ایک آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ اللہ ایک ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے، ہم جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس نبی کو وہی زبان دیتے ہیں جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ ایسے نہیں فرمایا الا بلسان امتی ہی، ہم اس کو اس کی امت کی زبان میں بھیجتے نہیں، فرمایا اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ اگر امت کی زبان میں بھیجتے تو ہمارے نبی علیہ السلام سینکڑوں زبانوں میں بات کرتے اور سینکڑوں زبانیں بولتے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام تو سارے جہاں کے نبی ہیں، تو ان کو زبان ایک عربی کیوں دی گئی ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کو سمجھیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قوم عرب میں اگرچہ بڑے بڑے جرم تھے، لیکن ان میں بعض صفات ایسی بھی تھی کہ جس میں وہ لوگ بے مثال تھے، وہ اوروں میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ عرب کے لوگ، سخاوت اس قوم کا مزاج تھا، بڑے سخی تھے۔ شجاعت اس قوم کا مزاج تھا، بڑے بہادر تھے۔ وفا ان لوگوں کا مزاج تھا، شاید ہی ان جیسی وفا باقی قوموں میں پائی جائے۔ مہمان نوازی ان کا مزاج تھا، جنگ کرنا اور لڑنا ان کا مزاج تھا۔ یہ ایسے اوصاف تھے جو دین کی اشاعت کے لیے کافی تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو عربی زبان دے کر بھیجا تاکہ دین کی اشاعت ہو سکے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جیسے دین کی اشاعت کے لیے جان چاہیے، ایسے مال بھی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کیونکہ عرب قوم سخی تھی، جب نبی نے ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے مال بہایا، اور جب صدقے کی فضائل سنائے تو انہوں نے مال بہایا۔ ایسے ہی دین کی اشاعت کے لیے جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ یہ قوم بہادر تھی، تو جب اللہ کے نبی نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو بڑی دلیری سے، بڑی خوشی سے گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھیے، یہ ان صفات کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو عربی زبان دے کر عربوں کے اندر بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا بھی کمال دیکھیں، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے اوصاف نہیں بدلے، بلکہ ان کے اوصاف کا رخ بدلا ہے۔ یہ معروف ہے کہ حضرت عمر غصے والے آدمی تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کے غصے کو بزدلی سے تبدیل نہیں کیا، بلکہ غصے کا رخ بدلا ہے۔ فرمایا کہ عمر، کافروں کو مارنا ہے، اپنوں کو نہیں مارنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قوم کی کچھ صفات تھی، کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہیں آپ علیہ السلام کو عربی زبان دی گئی۔
دوسری وجہ یہ، آسمانوں کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، جنت اور جہنم کی زبان عربی، مرنے کے بعد قبر میں بولی جانے والی زبان عربی۔ دنیا میں کوئی بھی زبان بولنے والا جب بندہ مر کے قبر میں جائے گا تو فرشتے جو اس سے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، عربی میں ہی سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آپ علیہ السلام کو عربی زبان دے کر بھیجا۔ اور ایک اور وجہ سمجھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ دائرہ نبوت تھے، اور آپ مرکز دائرہ نبوت ہیں۔ جو مرکز ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ ساری روح زمین کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو زمین کے وسط اور درمیان میں بھیجا تاکہ کسی کو یہ اعتراض کا موقع بھی نہ ملے کہ ہم سے تو نبی بہت دور تھے، فلاں سے قریب تھے اس لیے وہ آ گیا اور ہم نہ آ سکے۔ نہیں، پوری روح زمین کے وسط اس کا جو مرکز مکہ مکرمہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا، اور وہاں کے رہنے والوں کی زبان چونکہ عربی تھی اس لیے اسی زبان کے اندر بھیجا۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1 لأنی عربی، میں عربی ہوں۔ نمبر 2 والقرآن عربی، کلام اللہ عربی میں ہے۔ نمبر 3 وکلام اہل الجنت عربی، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ ایک چوتھی وجہ بھی سمجھے کہ آپ کو عربی زبان کیوں دی گئی، اس لیے کہ جو کتاب آپ کو دی گئی وہ عربی میں نازل ہوئی، اور ایسی کتاب ایسی زبان میں چاہیے تھی جس کے اندر جامعیت ہو۔ جتنی فصاحت، بلاغت، جامعیت عربی زبان کے اندر ہے دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو کتاب بھی عربی زبان میں دی اور زبان بھی جو ہے عربی زبان عطا فرمائی۔ اسی صورت کی ایک اور آیت کچھ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ ان اخرج قومک، تاکہ وہ نکالیں اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جو خطاب ہے سورت کے شروع میں، وہاں یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ فرق دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اس لیے دی گئی، معجزات اس لیے دیے گئے تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت اور معجزات اس لیے دیے گئے تاکہ وہ سارے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی القوم ہیں، اپنی قوم کے نبی ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد علیہ السلام نبی القوم نہیں ہیں، نبی الناس ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ سارے لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اسی صورت میں کچھ آگے چل کر بنی اسرائیل پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں ان میں سے اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، دیکھو تم اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں نجات دی فرعون سے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب دیکھیں جب بندہ بڑوں پہ اعتماد نہیں کرتا تو لمحہ بلمحہ ہر قدم پہ ٹھوکر کھاتا ہے اور راستے سے پھسل جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک شخص گزرا ہے جو کہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا موحد کہتا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام احمد سعید ملتانی، ملتان کے قریب کبیر والا میں رہنے والا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس میں اس نے 52 حدیثیں پیش کی ہیں، اور اپنے کم عقلی، کم علمی اور بد اعتمادی کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ ساری احادیث قرآن کے خلاف ہے۔ اس میں ایک حدیث یہ پیش کی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ فرماتے ہیں تم نساء سے نکاح کرو
خواہ ایک سے کرو، خواہ دو سے کرو، خواہ تین سے کرو، خواہ چار سے کرو، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تم نساء سے نکاح کرو۔ تو کہتا ہے کہ لفظ نساء عاقلہ بالغہ عورت کے لیے بولا گیا ہے۔ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نساء سے نکاح کرو، اور نساء بالغہ عورت کو کہتے ہیں، اور حدیث اس کے بالکل برعکس ہے، الٹ ہے۔ کہ تو حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، تو 6 سال کی تو بچی ہوتی ہے، وہ تو بالغہ عورت نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن درست نہیں، اگر ہم قرآن کو صحیح مانیں تو یہ حدیث درست نہیں ہے، اس لیے کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج ہے، جو آدمی اٹھے اور اپنے بڑوں کی تحقیق کے خلاف کوئی بات کہہ دے، بڑوں کی تحقیقات پر پانی پھیر دے، لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا فہامہ ہے۔ عجیب بات ہے، اگر بڑوں کی مخالفت کا نام، بڑوں کی تحقیق کے اوپر پانی پھیرنے کا نام علامہ ہونا ہے یا مفسر ہونا ہے، تو پھر سب سے بڑا علامہ شیطان تھا۔ جب اللہ نے اس کو کہا سجدہ کرو تو وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نہیں کرتا، اور اپنی دلیل پیش کی اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا فخرج، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ تو اس لیے علامہ وہ نہیں ہے جو بڑوں کے خلاف بات کرے، علامہ وہ ہے جو بڑوں کی تحقیق پر اعتماد کرے۔ اب دیکھیں اس نے یہ بات لکھ دی، حالانکہ یہ بات اس کی کم عقلی کی ہے، کم علمی کی ہے، جو بات اس نے خود ہی گھڑی ہے، یہ غلط ہے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا ہے، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اب یہاں بچیوں کے لیے لفظ نساء بولا گیا ہے، لفظ نساء موجود ہے قرآن کے اندر، یہاں بالغ عورتوں کے لیے نہیں بولا گیا، بلکہ نابالغ چھوٹی بچیاں، بلکہ پیدا ہوتی بچیوں کے لیے لفظ نساء بولا گیا ہے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف تب ہوتی جب نساء کا ایک ہی معنی ہوتا بالغ عورت۔ قرآن تو اسے نابالغ بچی کو بھی، بلکہ چند دنوں کی بچی کو بھی نساء کہہ رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ بخاری کی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو یہ بخاری کی یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں غلطی امام بخاری نے نہیں کی، روایت غلط امام بخاری نے نقل نہیں کی، بلکہ یہ اس علامہ کی غلطی ہے جس نے اپنے علم پر اعتماد کیا، بڑوں پر اعتماد نہیں کیا، اور اپنے ہی صغرے کبرے ملا کر جو ہے یہ کہہ دیا کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانیں تو قرآن غلط ہے، اگر قرآن کو صحیح مانیں تو یہ حدیث غلط ہے۔ حالانکہ نہ قرآن غلط ہے نہ حدیث غلط ہے۔ لفظ نساء جیسے بالغ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایسے ہی لفظ نساء نابالغ بچیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ کوئی آپس کے اندر مقابل اور معارض نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، جب بھی ہم کسی باطل کا جواب دیتے ہیں، اپنے اکابر کا دفاع کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے کچھ لوگ کہتے ہیں تم بڑی سخت بات کرتے ہو، تم فرقہ واریت کی بات کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، فرقہ واریت کی بات وہ کرتا ہے جو اعتراض کرتا ہے، مجرم وہ ہے جو جواب دیتا ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں اعتراض کرنے والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور دفاع کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہم دین اسلام کی دفاع کرتے رہیں گے، اپنے اکابر کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، کوئی ہمارے اس دفاع سے خوش ہو، کوئی ہمارے اس دفاع پہ ناراض ہو، ہم دین و اسلام کا اور اکابر کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اسی صورت ابراہیم کی آگے چل کر کچھ آیتیں ہیں، جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم۔ یہاں اللہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ ہم نے پہلے بھی جو رسول اور انبیاء بھیجے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو قوم دو طرح کے اعتراض کرتی تھی۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا انا کفرنا بما ارسلتم بہ واننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، کہ جو کچھ تم کہتے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور جس کی تم دعوت دیتے ہو ہمیں اس میں شک ہے کہ ایک ہی خدا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو،
تو انسان جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو اعتراض ہمیشہ سے قوم کو رہے۔ اللہ نے بھی اس کے جواب دیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے جواب دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے ایک ہونے میں شک ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا۔ اگر تم صرف زمین و آسمان کے بنانے میں غور کر لیتے تب بھی سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ آسمان و زمین بنانے والا ایک ہے۔ اللہ کا واحد ہونا وہ تو زمین و آسمان کے بنانے سے واضح ہو رہا ہے۔ اتنی صاف اور واضح دلیل کے باوجود بھی تمہیں شک ہے، تعجب ہے تمہارے اوپر۔ اور دوسرا جواب یہ دیا، انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہاری طرح انسان ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اپنا خصوصی احسان کرتے ہیں اسے نبوت عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا، ہمیں نبی بنایا۔ تو بشریت اور نبوت یہ آپس میں منافی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اعتراض اس زمانے کے کافر کرتے تھے اور ایک اعتراض آج کا بدعتی کرتا ہے۔ ان لوگوں کا اعتراض بھی یہی تھا کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی۔ آج کا بدعتی بھی یہی کہتا ہے کہ نبوت اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے نبیوں کو بشر مانا تھا لیکن نبی نہیں مانا تھا، اور ہمارے زمانے کے لوگ نبی تو مان رہے ہیں لیکن بشر نہیں مان رہے، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت نبی کو نبی بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو بشر ہے۔ جو بشر نہ ہو وہ نبی بن نہیں سکتا۔ آج تک فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا، کسی اور مخلوق کے اندر کوئی نبی نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیشہ انسانوں سے ہی نبی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ بطور احسان فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے میں نے نبی کو پیدا کیا ہے، انہی میں سے نبی کو پیدا کیا ہے۔ تو کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اعزاز دے رہے ہیں اور ہم اس اعزاز کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اندر دونوں صفات ہوتی ہیں، وہ نبی بھی ہوتے ہیں، رسول بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے انسان ہوتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہاں، اس کو اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کر لیں۔ نہیں، اس کو یوں سمجھیں جیسے زمزم پانی ہے لیکن وہ ہمارے پانیوں جیسا ہے؟ قطعاً نہیں۔ حجر اسود پتھر ہے لیکن کیا وہ عام پتھروں جیسا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جیسے زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے انسان ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں۔ اللہ نے ان کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے آخر کے اندر ایک دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اکثر جو ہے نماز میں تشہد کے اندر، تشہد کے بعد درود پاک کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ قرات کرتے ہیں تو اس موقع پر وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ادھر ہمیں کہتے ہو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اور خود امام کے پیچھے اتحیات میں تم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ قرآن پڑھتے ہو، تو یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں کیسے جائز ہو گیا؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تشہد میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں تو بھی جائز، اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لیں وہ بھی جائز۔ جیسے آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی کہ نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخرہ۔ ایسے ہی کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ سمجھیں، ہم جو تشہد میں امام کے پیچھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں بطور قرات نہیں پڑھتے، بطور قرآن نہیں پڑھتے، بطور دعا پڑھتے ہیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو حکم اور ہوگا، دعا سمجھ کر پڑھیں گے تو حکم اور ہوگا۔ قرآن تو نماز کے اندر قیام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، قعود کی حالت میں نہیں پڑھا جاتا۔ قعود کی حالت میں صرف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔
اور ہم نے دعا پڑھی ہے یہ قعود میں بیٹھ کر، اگرچہ قرآن کے یہ الفاظ ضرور ہیں لیکن اس موقع پر اسے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ دعا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھو، قرآن میں فرعون کا لفظ ہے، قارون کا لفظ ہے، حامان کا لفظ ہے، اگر کوئی اسے قرآن سمجھ کے پڑھے گا جیسے کہ تلاوت میں پڑھا جاتا ہے تو اس پر فرعون لفظ فرعون کے پڑھنے پر 50 نیکی ملیں گی، اور اگر قرآن کے علاوہ بغیر تلاوت کی نیت سے کوئی فرعون کا نام استعمال کرتا ہے تو اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے یہاں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ تلاوت کی نیت سے پڑھنے کا حکم اور ہے، دعا کی نیت سے پڑھنے کا حکم اور ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کرتے چل جائیں۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، تیسری کے بعد دعا پڑھتے ہیں، چوتھی کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں۔ بعض لوگ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھی فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے پڑھی تھی اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ اگر تو بطور دعا پڑھو پھر ٹھیک ہے، اگر بطور قرات پڑھو گے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو کوئی اور دعا پڑھ لے، ربنا اغفر لی کہہ لے، اللہم اغفر لی کہہ لے، اللہم اغفر لہو کہہ لے، کوئی اور پڑھ لے، یعنی دعا پڑھی جا سکتی۔ سورۃ فاتحہ چونکہ دعا بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اگر اسے تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے گا تو حکم اور ہے، دعا کی نیت سے پڑھا جائے گا تو حکم اور ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کو بطور دعا پڑھیں تو حکم اور ہے، اس کو بطور قرآن پڑھیں تو حکم اور ہے۔ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو لوگ جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور کہتے جنازہ بھی ایک نماز ہے۔ اب یہ وہ دلیل دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو آپ ان سے یہ پوچھیں اگر یہی بات ہے کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی تو نماز تو رکوع کے بغیر بھی نہیں ہوتی، نماز تو سجدے کے بغیر بھی نہیں ہوتی، نماز تو تشہد کے بغیر بھی نہیں ہوتی، تو تم نے نہ وہاں رکوع کیا، نہ تم نے وہاں سجدہ کیا، نہ تم نے وہاں تشہد پڑھا۔ اب وہ خود ہی بولیں گے کہ اس نماز سے مراد وہ نماز نہیں، تو آپ بھی جواب میں کہیں کہ اس نماز سے مراد بھی وہ نماز نہیں جو تم دلیل پیش کر رہے ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس نماز سے مراد بھی وہ نماز نہیں بلکہ اس نماز سے مراد بھی اور نماز مراد ہے۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ فرض ہوتی تو آپ علیہ السلام پڑھتے، خلفاء راشدین پڑھتے، آپ نے نہیں پڑھی، خلفاء راشدین نے نہیں پڑھی، اگر فرض ہوتی تو باقی صحابہ بھی پڑھتے۔ تو اس لیے خلاصہ اس اشکال کا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ قرآن کی آیت یہ دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور دعا کی نیت سے ہی پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے اس پڑھنے پر جو ہے ان کا اعتراض نہ بنتا ہے اور نہ کوئی عقل مند اعتراض کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔